السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه من شوال كان كصيام الدهر، رواہ مسلم۔ ایھا الاخوة المؤمنون المبارکون، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محفوظ و باسلامت رکھے۔ ابھی ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے اور رمضان المبارک کے برکات و حسنات کی خوشبو ابھی تک محسوس کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ شوال کا مہینہ گزر رہا ہے۔ شوال کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 دن کے روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے زمانہ بھر روزہ رکھا۔ اس حدیث میں زمانے بھر روزے رکھنے کے ثواب کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن اس زمانے بھر کی تشریح مسند احمد کی روایت سے ہوتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان و6 ایام من شوال کأنما صام السنة کلہا۔ اور اسی طرح صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان و6 من شوال فقد صام السنة۔ ان روایتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے پورے مہینے روزہ رکھے اور پھر 6 دن شوال کے روزے رکھے، گویا کہ انہیں 12 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا لطف و کرم ہے اس امت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید کے اندر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو کوئی ایک نیکی کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے انہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 مہینے روزہ رکھنے کے برابر عطا فرمائے گا، اور جو شوال کے 6 روزے رکھا تو 6 شوال کے بدلے 60 دن کے روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جو کہ 2 مہینے کے برابر بنتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے کا ثواب 10 مہینے اور 6 شوال کے روزے رکھنے کے ثواب 2 مہینے کے برابر، گویا کہ کل ملا کر کے 12 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب محض 36 دن کے روزے رکھنے میں اللہ رب العالمین اس امتی کو عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ کا روزہ رکھا، لیکن ہمارے روزے قبول ہوئے، اس کی کیا علامت اور پہچان ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک کے بعد نیک عمل کی طرف سبقت کرے، نیک عمل بجا لانے میں چڑھ بڑھ کر حصہ لے۔ اسی طرح ثواب الحسنتی الحسنۃ بعدہا، کہ ایک نیکی بجا لانے کا ثواب اور اجر یہ ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملے اور انسان دوسری نیکی کرنا شروع کر دے۔ اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان صیام رمضان یوجب مغفرۃ ما تقدم من الذنوب فلا نعمت اعظم من مغفرۃ الذنوب والصیام بعد الفطر شکرا لہذه النعمہ، کہ رمضان المبارک کا روزہ گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا موجب ہوتا ہے
اور اللہ کی بخشش سے زیادہ کوئی عظیم نعمت نہیں۔ اس لیے عید الفطر کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے شکرانے پہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرائض کی ادائیگی کرتے پورے پابندی کے ساتھ، وہیں نوافل کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ راتوں میں تہجد پڑھتے اور اتنی دیر تک قیام اللیل کرتے۔ حدیث میں آتا ہے حتی تتورم قدماہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پھول جاتے، سوج جاتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا اے اللہ کے رسول، جب آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے تو آپ اتنی مشقت اور پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے دوستو، آج ہم گناہوں سے لت پت ہیں۔ ہر نیکی کے مواقع کو غنیمت جانیں، ہر طرح کی عبادت و بندگی کو بجا لائیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی طلب کریں۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا حقدار بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قول و عمل میں اخلاص و درستگی عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کو شرف قبولیت بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔